الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خصوصیت کے ساتھ میرے شیخ، میرے مربی، میرے استاد جی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد سعید صاحب، میرے والد گرامی، میرے مربی، میرے استاد حضرت والد گرامی صاحب، دیگر علماء کرام، معززین علاقہ اور میرے عزیز وہ طلباء جن سے ہماری محبت سال بھر رہتی ہے، اور اللہ اس محبت و عقیدت کو قائم رکھے۔ میں اپنے چھوٹے بھائی مولانا سیف اللہ صاحب کا اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس ادارے مدرسہ حسان بن ثابت کے معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پسماندہ علاقے میں انہوں نے دین کی بنیاد رکھی، اور آج وہ پھلتا پھولتا ایک درخت بن چکا۔ الحمدللہ جن طلباء نے ہم سے مصافحہ کیا اور مشفق اساتذہ کرام نے ان کے سروں پہ اپنے شفقت کے ہاتھ رکھے، تو میں اپنے دل میں اور اپنے وجود میں میرا وزن بڑھ گیا۔ یقین کیجئے کہ مجھے بہت حد درجہ خوشی ہوئی، اور خوشی کیوں نہ ہو، ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا عبدالرؤف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خوشی کا اصل موقع تو یہ ہے، ہم بچے کی پیدائش پہ خوشی مناتے ہیں، بچے کی شادی کے موقع پہ خوشی مناتے ہیں، تو ان تمام خوشیوں سے افضل خوشی جو ہے وہ قرآن کریم کے حفظ کی خوشی ہے۔ اور ہمیں کلاس میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ شیخ الحدیث ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں تو یہ تو قرآن مجید کے بعد والی کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ بخاری شریف ہے۔ اب درجے کے اعتبار سے قرآن مقدس جو ہے وہ تو عظیم ترین ہے، اور آسمانی کتب سے افضل قرآن مجید ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ وہ تو بعد کا درجہ ہے قرآن کا، تو میرے درجے سے افضل درجہ کسی قاری قرآن کا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ان بچوں کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی بہترین اور زبردست قسم کے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو اس پرفتن دور میں جہاں آسمان سے بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے، اور لوگ اپنے بچوں کو مدارس کی طرف بھیجتے ہیں اور اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں کہ ان کو دور کر کے ہاسٹل میں وہ رہتے ہیں، مدرسے کے تنگ اور عجیب سے ماحول میں، تنگی کے ماحول میں، کھانے پینے میں بھی وہ فراوانی نہیں ہوتی جو عموماً لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے۔ اس ماحول سے نکل کے اس تنگ دستی کے عالم میں اپنے بچوں کو بھیجنا اور یہ فراق برداشت کرنا، یقیناً یہ والدین کی بہت بڑی داد کے قابل بات ہے، قابل تعریف بات ہے۔ تو یہ میں اور کیا کہوں جی، میں یہی کہوں گا کہ یہ بچے، اللہ پاک ان بچوں کی صفات میں ہم سب کا حصہ شامل فرما دے۔ ایک بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، استاد جی بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ اساتذہ کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ تو ہماری اصلیت کو اور حیثیت کو جانتے ہیں نا، اب ان کے سامنے ہم کیا بات کریں۔ اب یقین کیجئے کہ ان کی علمیت کا وزن ہمارے دماغ اور ہماری زبانوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری زبان میں وہ لڑکھڑاہٹ، اب میں خود اس بات پہ کافی شرمندہ بھی ہوں، لیکن ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں، میں پھر بھی بے ادبی کر رہا ہوں، بولتے جا رہا ہوں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ میں نے حضرت استاد جی کو دعوت ہی دینی ہے، میں آپ کا وقت لے چکا، لیکن یہ بات آپ کو گوش گزار کر دوں کہ ایک حافظ قرآن 10 واجب النار جہنمیوں کو جنت لے جانے کا سفارشی بنے گا، اور اللہ پاک ان طلباء کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اور چمک سورج کی روشنی اور چمک سے زیادہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے
کہ قیامت کے دن قرآن کی قاری سے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں تک تیرے کلام کا اختتام ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا۔ اب میرے دائیں بائیں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، یہ فضائل تو آپ کو مستحضر کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو یہ بڑا کوٹا ہے جی کہ 10 واجب النار۔ ایک حافظ قرآن سنا ہے کہ ایک حدیث میں مفہوم ہے علماء کرام میری، کہ جس قبرستان سے گزرتا ہے اللہ پاک اس قبرستان کے اوپر سے عذاب کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اب یہ جو اعزاز ہے، یہ تو اللہ پاک نے صرف حافظ قرآن کو دیا ہوا ہے نا۔ یہ ملک کے کسی وزیر اعظم کو، کسی صدر کو، کسی دنیا جس کے تابع ہے، یہ اعزاز اس کو نہیں ہے۔ نیچے کا پانی نکالنے پہ ہماری قدرت نہیں ہے۔ عذاب قبر ہمارے چلنے سے تو مطلب اب دنیا کے جو حالات ہیں، حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، اور ملکی صورتحال آپ دیکھ لیں، بے چینی اور بے سکونی کی انتہا ہے۔ اس عالم میں ہر بندہ متفکر ہے کہ میرے پیٹ میں جو نوالے جا رہے ہیں وہ کیسے ہیں، کس رنگ کے ہیں، فکر کی بات ہے۔ تو یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، جیسا کہ میں نے گزارش کی، ان حفاظ سے محبت کیجئے، یہ اہل اللہ ہیں، اور جو بالکل میرے استاد جی ہیں۔ میں یہ بات بڑے دعوے سے کرتا ہوں، میرے والد گرامی ہیں، بڑے دعوے سے یہ بات میں کرتا ہوں کہ حضرت استاد جی باوجود رستے میں ہم آ رہے تھے تو 5 مرتبہ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ نے حفظہ اللہ ورعاہ نے 5 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی اور مجھ سے کہا کہ آپ اپنی بات چیت جاری رکھیں، میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میرا یہ وظیفہ ہے۔ خدا کی قسم ان کے تقوی اور طہارت پہ اللہ حاضر اور گواہ ہے، اور ہم اس چیز کے گواہ ہیں کہ اگر آپ نے جیتے جاگتے اور سرعام اور سامنے اور زندگی میں کسی ولی کو دیکھنا ہے تو وہ میرے پہلو میں ہے۔ استاد جی جب پڑھایا کرتے تھے، مجھے وہ وقت یاد ہے، تو میں بلکہ عموماً اپنی مجالس میں، علماء کی مجالس میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ استاد جی سے ہم نے 5 کتابیں پڑھی، ہمارے 5 کتابوں کے استاد ہیں۔ میرے والد صاحب سے میں نے 4 کتابیں پڑھی ہیں۔ تو استاد جی کو اگر 5000 کا نوٹ دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ بازار میں خریداری کر لیں تو ان کو وہ نہیں آتی، شاید کہ محقوق وہ نہ کر سکے، لیکن اللہ پاک نے استاد جی کو پڑھانے کا ملکہ یوں عطا فرمایا تھا کہ کتاب کو گول کے نا سینے کے اندر محفوظ کروایا کرتے تھے اپنے طلباء اور شاگردوں۔ ایسے اللہ پاک کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ راولپنڈی، اسلام آباد اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں حضرت علماء کرام جو ہیں ان کے شاگرد ہیں، اور پورا پنڈی اسلام آباد میں کم ایسی مساجد اور ایسے مدارس ہوں گے جن میں پڑھانے والے اور محتمم اور خطیب کوئی زیادہ ہوں گے۔ اللہ پاک نے انہی کے شاگرد ہیں اور انہی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آج ہمیں تو سعادت بخشی ہے کہ ہم ان کا بیان سننے کے لیے یہاں جمع ہیں، اور اب میں بلا تاخیر بلا تمہید جامعۃ العلوم الشریعہ کے استاد شیخ الحدیث حضرت استاد محترم مولانا محمد سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ